اب مجھے ڈر ہے اس کو جھٹکا بھی لگے گا تو یہ گر جائے گا. یہ کسی مسجد سے تو نہیں اٹھا کے لائے؟ ہاں یہ کس کا ہے؟ یہ مائک والوں کا آپ کا ہے؟ تو وہ اتنی دیر سے لگا ہوا ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ اس سے نہیں ہو رہا تو آپ آگے اس کو سیٹ کرتے نا. سردی ہے میرے خیال میں، یا وزن بھی بہت ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے، کوئی نہیں. اتنی سن کے بھی اگر نہیں سمجھ آئے تو پھر تو، اور اس سے پتہ چل رہا ہے کہ میری آواز جب اسپیکر والے کو سمجھ نہیں آ رہی تو تمہیں کیا سمجھ آئے گی. یہ دیکھو میرے دوستو، توجہ کرو بس. اتنی جلدی تو گوگل بھی سمجھ جاتا ہے جتنی دیر میں یہ نہیں سمجھ رہا. درود شریف پڑھیں. جمادی الثانی کا مہینہ ہے اور اس حوالے سے آپ کے سامنے مولانا عادل عمر صاحب اور مولانا شکیل الرحمن فاروقی صاحب بہترین انداز میں گفتگو کر چکے ہیں. پروگرام اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے. چند معروضات آپ کے گوش گزار کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا. سیرت النبی و عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون یہ پروگرام ہے. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ صحابہ کو جو عظمت ملی وہ نبی کی وجہ سے. کہو بے شک. چپ نہیں رہنا، یہ پہلے بتا رہا ہوں، بولنا ہے. صحابہ کو جو مقام و عظمت و بلندی اور شان و مرتبہ ملا تو وہ میرے نبی کی وجہ سے. بھائی جب نبی کی وجہ سے مکہ اعلیٰ ہو گیا، مدینہ اعلیٰ ہو گیا، غار اعلیٰ ہو گئے، سبزیوں میں لوکی اعلیٰ ہو گئی، سواریوں میں براق اعلیٰ ہو گیا، جو کمبل نبی کے کندھوں پہ آیا وہ کمبل اعلیٰ ہو گیا، جو چادر نبی کے کندھوں پہ آئی وہ چادر اعلیٰ ہو گئی، جو جوتا نبی کے تلووں پہ لگا وہ جوتا اعلیٰ ہو گیا، کیونکہ نسبت نبی کے ساتھ ہے. تو جب یہ ساری چیزیں نبی کی وجہ سے اعلیٰ ہو گئیں تو جنہوں نے نبی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیعت کی وہ اعلیٰ کیوں نہ ہو؟ جوتا تھوڑی دیر کے لیے نبی کے ساتھ رہا تو جوتا جوتیوں پہ بھی فخر کرے. کمبل تھوڑی دیر کے لیے نبی کے ساتھ رہا تو وہ باقی کمبلوں پہ فخر کرے کہ نبی کے کندھوں پر میں آیا ہوں. تو مجھے بتاؤ، جس کے کندھے پہ خود نبی آ گئے ہوں تو پھر وہ صدیق کتنا فخر کرے، پھر اس کی عظمت کے کیا کہنے ہیں. تو اللہ نے جو مقام دیا صحابہ کو وہ اصل میں نبی کی وجہ سے. کیونکہ آج کسی کا کوئی بہت بڑا استاد ہو وہ فخر سے کہتا ہے یار میں مفتی ظفر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہوں، کوئی کہتا ہے میں حضرت بن نوری کا شاگرد ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں امام اہل سنت مولانا سرفراز خان صفدر رحمت اللہ علیہ کا شاگرد ہوں، کوئی اس سے بھی اونچی نسبت والا ہو تو کہتا ہے جی میں حضرت مدنی کا شاگرد ہوں. تو اگر کوئی جناب حضرت مدنی کا شاگرد ہو تو وہ عظیم اور خوش نصیب ہے. جو مدینے والے محمد کے شاگرد ہوں وہ کتنے عظیم ہوں گے، اللہ نے ان کو کتنی عظمت دی ہوگی. جو نبی کے درس میں بیٹھتے ہوں، جو نبی کے سامنے زانوِ تلمس طے کرتے تھے، جن کے استاد خود امام الانبیاء تھے اور وہ خود نبی کے شاگرد بننے کا شرف حاصل کرتے ہیں. آج اگر کسی نے کسی بڑے بزرگ کے پیچھے نماز پڑھی تو وہ آج تک کہتا ہے یار ایک نماز مجھے مولانا بیر کریم شریف والے بزرگ سے پیچھے پڑھنے کو ملی ہے. کوئی کہتا ہے جناب میں تاج امروٹی رحمت اللہ علیہ کے پاس گیا تھا، ایک نماز مجھے ان کے پیچھے پڑھنے کا شرف حاصل ہے. کوئی کسی بزرگ کا نام
لے کے کہتا ہے الحمدللہ میں نے ان کے پیچھے نماز پڑھی ہے. اب بتاؤ جو امام الانبیاء کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب تھے. تو نسبت نبی کی وجہ سے اصل میں اللہ نے صحابہ کو عظمت دی ہے. اور یہی بات میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہماری جماعت کے جو ساتھی وہ صحابہ کرتے ہیں اور صحابہ کی شان بیان کرتے ہیں. تو اس میں در حقیقت مصطفیٰ کی شان ہے, اس میں در حقیقت نبی کی شان ہے. کیونکہ ہم دنیا کو بتاتے ہیں بھائی شاگردوں کا یہ مقام اگر ہے تو استاد کی وجہ سے ہے, اگر شاگردوں کی یہ عزت ہے تو وہ استاد کی وجہ سے ہے. ہم صحابہ کر کے دنیا کو یہ بتاتے ہیں شاگردوں کا یہ مقام ہے, تو پھر استاد کا کیا مقام ہوگا؟ اگر شاگرد اپنی سواری دریاؤں پہ چلا سکتے ہیں تو استاد کی سواری پھر عرش پہ کیوں نہ چلے؟ اگر شاگرد اپنے گھوڑوں پہ بیٹھے تو شاگردوں کی گھوڑوں کی قسمیں اللہ قرآن میں کھائے تو استاد کی زلفوں کی قسمیں رب واللیل کہہ کے قرآن میں کیوں نہ کھائے؟ جب شاگردوں کی یہ شان ہے تو استاد کی کتنی شان ہوگی؟ اگر ابو بکر میں اتنی صداقت ہے تو اس کے استاد میں کتنی صداقت ہوگی؟ اگر عمر میں اتنی دلیری ہے تو پھر اس کے استاد میں کتنی دلیری ہوگی؟ اگر عثمان میں اتنی حیا ہے تو اس کے استاد میں کتنی حیا ہوگی؟ اگر علی المرتضی اس وقت شیر خدا ہے تو پھر ان کا استاد کتنا دلیر و بہادر ہوگا؟ اگر ان کے شاگرد معاویہ میں اتنا تدبر ہے تو پھر استاد میں کتنا تدبر ہوگا؟ اگر شاگردوں کی اللہ قرآن میں ذکر کرتا ہے پھر استاد کا ذکر اللہ قرآن میں اور سابقہ کتابوں میں کیوں نہ کرے؟ یہ شاگردوں کا کمال اصل میں یہ در حقیقت نبی کی وجہ سے آیا ہے, یہ نبی کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے آیا ہے, یہ نبی کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے آیا ہے. گلے خوشبو در حمام روزے رسید از دست محبوب بدستم کدو گفتم کے مشکے یا عبیری از بوے آبیز دل آمستم بگفتہ من گلے نا چیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جوانے ہم نشی در من اثر کرد وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم. شیخ سادی کہتے ہیں مجھے مٹی کے ڈیلے سے خوشبو آئی, میں نے کہا مٹی کا ڈیلا تو کیسے معطر ہو گیا؟ اس نے کہا میں کافی ٹائم پھول کے ساتھ رہا, خوشبو کے ساتھ رہا تو میں بھی معطر ہو گیا. اگر مٹی پھول کے ساتھ رہ کر معطر ہو سکتی ہے تو ابو بکر محمد کے ساتھ رہ کر معطر کیوں نہ ہو؟ عمر نبی کے ساتھ رہ کر معطر کیوں نہ ہو؟ عثمان و علی نبی کے ساتھ رہ کر معطر کیوں نہ ہو؟ شاگردوں کی شان آئی ہی پیغمبر کی وجہ سے ہے. انہوں نے ساری دنیا میں نبی کا تعارف کروایا ہے. اسی لیے میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے, پھول اپنی خوشبو سے پہچانا جاتا ہے, آسمان اپنے تاروں سے پہچانا جاتا ہے, قرآن اپنے پاروں سے پہچانا جاتا ہے اور محمد اپنے یاروں سے پہچانا جاتا ہے. شاگردوں کا کمال یہ حقیقت میں کس کی وجہ سے ہے؟ بولو. میں ایک مثال دیا کرتا ہوں. عموماً ایک دھات ہے کیمیا جسے پارس بھی کہتے ہیں. اس پارس کے اندر یہ کمال ہے کہ اگر آپ کے پاس آپ روہے کے ساتھ رگڑو یہ لوہا بھی سونے کا بن جاتا ہے. یہ لوہا بولو یہ کیمیا لوہے کے ساتھ لگاؤ تو یہ سونے کا بنے گا. لیکن یہ مائک اگر سونے کا بن گیا اس مائک کو میں کسی لوہے کے ساتھ رگڑوں تو وہ سونے کا نہیں بنتا, کیونکہ میں نے اس کو کیمیا کو لوہے کے ساتھ لگایا. یہ مائک تو سونے کا بنا لیکن یہ آگے دوسرے لوہے کو سونے کا نہیں بنائے گا, کیونکہ لوہے کو جس نے سونا بنایا اسے کیمیا کہتے ہیں, کیمیا گر نہیں کہتے. اب میرا نبی صرف کیمیا نہیں ہے بلکہ کیمیا گر ہے.
ان کے ہاتھ نبی کے ساتھ لگے وہ تو سونے کے بنے، پھر ان کے ہاتھ جن کے نبی کے صحابہ کے ساتھ لگے اللہ نے انہیں بھی قیمتی اور سونے کا بنا دیا۔ یہ اسی طرف تو اشارہ ہے، السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے محبوب تیرے ٹچ ہونے کی وجہ سے، تیرے ہاتھوں کی لمس کی وجہ سے، تیرے ہاتھوں کے مس ہونے کی وجہ سے، تیرے شاگردوں سے تو میں راضی ہو گیا ہوں۔ والذین اتبعوہم بإحسان، جو تیرے شاگردوں سے مس ہو گیا اللہ تجھ سے بھی راضی ہو جائے، کیونکہ یہ کیمیا ہے، لوہے کو سونے کا بناتا ہے۔ یہ آگے بننے والا سونا لوہے کو رگڑو تو سونا نہیں بنتا۔ تو کیمیا کیا ہے میرے نبی کے سامنے؟ میرا نبی کیمیا گر ہے، جن کے ساتھ لگے وہ بھی قیمتی بنے، پھر ان کے ساتھ جو ٹچ ہوئے وہ بھی بولو والذین اتبعوہم بإحسان۔ اے نبی جو تیرے یاروں کے پیچھے چلے گا ان کو بھی وہی عنایتیں دوں گا جو تیرے یاروں کو دی، کیونکہ تیرے ہاتھ ان سے لگے، ان کے ہاتھ ان سے لگے۔ یہی تو وجہ ہے، یہ تو روایت پیش کر رہا ہوں، اب درایت سنو۔ یہ جو چلے ہیں واقعہ آپ نے سنا ہے، چلتے چلتے آگے پانی آ گیا، امیر صاحب سے پوچھا امیر صاحب کیا کریں؟ مکہ عبودے وَسَقُوا مَكَا اس خبر نشتزا، کہا آگے تو پانی ہے۔ اب آپ نے سنا ہے صحابہ پانی کے اوپر چلے ڈبویا، بولو، لیکن تمہیں پتا ہے اس لشکر میں سارے صحابہ نہیں تھے، یہ واقعہ نبی کے بعد کا ہے، پیچھے تابعین بھی تھے۔ بھائی یہ کیوں نہیں ڈوبے؟ اس لیے کہ والذین اتبعوہم بإحسان، یہ ڈوبے اس لیے نہیں ہیں کہ یہ کیمیا گر نے ان کے ہاتھ جن کے ساتھ لگے یہ بھی رضی اللہ بنے، پھر ان کے ہاتھ جن سے لگے وہ بھی رضی اللہ بنے۔ اگر انہیں صحابہ کہا تو انہیں تبع تابعین اسی لیے کہا کہ انہوں نے نبی کے شاگردوں کی اتباع کی ہے۔ تو اس دریا میں نہ صحابہ ڈوبے ہیں نہ صحابہ کے پیچھے چلنے والے ڈوبے ہیں، اللہ نے عملاً یہ بتا کر دنیا کو بتایا ہے جو بھی صحابہ کے پیچھے چلے گا ڈوبے گا نہیں، جو بھی صحابہ کے پیچھے چلے گا ڈوبے گا نہیں۔ اور یہ تو ڈوبے نہیں، یہ ڈوبتے بھی کیسے؟ کشتیاں اپنی ساحل پہ لگائے ہوئے ہیں، کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں؟ کیا وہ ڈوبے جو محمد کے ترائے ہوئے ہیں؟ اور جنہوں نے آقا کی انگلی پکڑی ہو وہ ڈوب سکتے ہیں؟ جنہیں چلنا ہی نبی نے سکھایا ہو، حالات کے جمیلوں میں تیرنا ہی نبی نے سکھایا ہو، بھلا وہ کیسے ڈوب سکتے ہیں؟ یہ تو نبی کے ساتھ چلنے والے ہیں۔ تو دیکھو یہ جو صحابہ کی شان ہے یہ حقیقت میں مصطفیٰ کی عظمت کی دلیل کیوں ہے کہ یہ جناب دنیا کو ہم بتاتے ہیں یہ سارا کمال ان میں استاد کی وجہ سے آیا۔ یہ تو بکریاں نہیں چرا سکتے تھے، آج ان کے خط سے دریا بھی چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور یہ تو ایک علاقے کی حکمرانی نہیں کر سکتے تھے، آج یہ 65 لاکھ مربع میل میں حکومتیں کر کے دکھا رہے ہیں، اور جو گھوڑے بھگا نہیں سکتے تھے آج دریاؤں کو پار کر کے دکھا رہے ہیں۔ اور انہی کے لیے تو اقبال نے کہا تھا دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کی اتباع کرنے والے، نبی کے پیچھے چلنے والے، جبھی تو رب العزت نے انہیں یہ مقام دیا ہے کیونکہ انہوں نے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، نبی کی زیارت کی ہے، نبی کا دیدار کیا ہے، نبی کے پیچھے نمازیں پڑھی ہیں، نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر بیعت کی ہے، نبی کے ساتھ جہاد میں گئے ہیں، نبی نے نماز پڑھاتے ہوئے اگر سمیع اللہ لمن حمیدہ فرمایا تو نبی کی سمیع اللہ پر پیچھے رب
ربنا لکل حمد کہنے کا جواب دینے والے صحابہ کرام ہیں. نبی کی تکبیر کے بعد تکبیر کا شرف حاصل کرنے والے صحابہ کرام ہیں. نبی کے سلام کے بعد سلام کرنے والے صحابہ کرام ہیں. یہ آج کوئی خواب میں نبی کو دیکھے تو خوشی سے پھولے نہ سمائے. کہتا ہے میں نے نبی کو خواب میں دیکھا ہے. تو بتا جو براہ راست دیکھتے تھے وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے نبی کو صبح و مساء دیکھا ہو, لیل و نہار دیکھا ہو, بدر میں دیکھا ہو, احد میں دیکھا ہو, تبوک میں دیکھا ہو, حنین میں دیکھا ہو, طائف میں دیکھا ہو, گلیوں میں دیکھا ہو, بازاروں میں دیکھا ہو, غاروں میں دیکھا ہو. میرے نبی کو جنہوں نے بار بار دیکھا ہو وہ کتنے خوش نصیب تھے جنہوں نے نبی کو بار بار دیکھا, کئی بار دیکھا, پھر بار دیکھا, پھر کئی بار دیکھا, اور پھر بار بار دیکھا, اور پھر کئی بار دیکھا. اور یہ کتنے خوش نصیب ہیں. پھر ان میں وہ کتنا خوش نصیب تھا جس نے نبی کو بار بار دیکھا, کئی بار دیکھا, اور اکیلے غار میں دیکھا. جس نے بار بار دیکھا, کئی بار دیکھا, اور اکیلے غار میں دیکھا. ہائے ہائے, باقی بھی خوش نصیب ہے صحابہ. لیکن میں ایک بات کہا کرتا ہوں, باقیوں نے نبی کو سامنے بیٹھے دیکھا, اس نے اپنی جھولی میں لیٹے دیکھا. باقیوں نے جلوت میں دیکھا, اس نے خلوت میں دیکھا. باقی دیکھتے تھے, وہ آج بھی دیکھتا ہے. وہ آج بھی یوں چہرہ, آپ کو پتا ہے نا قبر میں لٹانے کا سنت طریقہ کیا ہے؟ اس کو کروٹ کے بل لٹاؤ. میت کا پیٹ بھی قبلے کی طرف ہو, سینہ بھی, چہرہ بھی, یہ سنت طریقہ ہے. ہمارے والے سیدھا کر کے خالی اس کا منہ موڑ دیتے ہیں, بس اتنا کافی ہے تیرے لیے. نہیں, پورا سینہ بھی قبلے کی طرف, چہرہ بھی, یہ سنت ہے. دیکھنا بدر میں بھی تو لوگ سو رہے ہیں, ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے. دیکھنا احد میں بھی تو لوگ سو رہے ہیں, ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے. دیکھنا کربلا میں بھی تو لوگ سو رہے ہیں, ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے. آج دنیا کے مسلمان اپنی قبروں میں سو رہے ہیں, ان کا چہرہ بیت اللہ کی طرف ہے. کائنات میں یہ شرف و فضیلت صرف ابو بکر کو حاصل ہے, وہ اپنی قبر میں سو رہا ہے, اس کا چہرہ بیت اللہ کی طرف بھی ہے اور رسول اللہ کی طرف بھی ہے. النظر الی وجہک, اس نے تمنا کی تھی آقا آپ کو دیکھتا رہوں, یہ پسند ہے. اس نے تمنا کی تھی نا. اچھا, اللہ نے کہا تھا نا وَلَسَوْفَ يَرْضَى, ان قریب اللہ تجھ سے راضی ہو جائے گا. ابو بکر اللہ تجھے راضی کر دے گا. ابو بکر اللہ تجھ سے, یہ سورہ لیل ہے نا, بولو ایسے غور سے سن رہے جیسے سورہ لیل. اب میں سورہ لیل کہہ رہا ہوں, سورہ نورین نہیں کہہ رہا ہوں, ابھی جو نئی بن کے آئی ہیں. اتنی جرت کی ہے ان کالے بدماشوں نے کہ اپنا تعریف شدہ قرآن چھاپ کے لے آئے. قرآن کریم کی سورہ بقرہ شروع ہوتی الف لام میم, آگے کیا ہے؟ ذرا زور سے بولو, ساتھ والے بھی سنیں. ذالک الکتاب لا ریب فیہ. ابھی ان ایرانیوں بدماشوں نے جو قرآن چھاپا ہے اس میں الف لام میم کتاب علی لا ریب فیہ یہ لکھا ہے. مسلمان ہے نا اس طرح کرنے والے؟ کیا خیال ہے؟ یہ شک میں مسلمان ہے نا ایسے لوگ؟ نہیں ہے. ان کو بھی ملانا چاہیے نا, ساتھ ساتھ بٹھانا چاہیے نا. پہلی قرآن کی سورہ بقرہ اسی میں تبدیلی, اسی میں بدلنے کی کوشش کی. کیوں اس قرآن کو مانتا کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ یہ جانتا ہے اس قرآن کو جمع کرنے والے کو دنیا ابو بکر صدیق کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس قرآن کو جمع کرنے والے کون؟ ابو بکر صدیق کے دور میں یہ کتابی شکل میں جمع ہوا, نبی کے دور میں سینہ بسینہ تھا. قیامت
تک لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے ثواب ابو بکر کے کھاتے میں جاتا رہے گا، قیامت تک لوگ مسجد نبوی میں نماز پڑھتے رہیں گے، کھاتا ابو بکر کا کھلا رہے گا۔ ابو بکر صدیق تو یہاں کیسا ٹاؤن کی مسجدوں پہ خرچہ کرتا ہے؟ اچھی بات ہے، کرنا چاہیے، جتنی استطاعت ہے اتنا ہی کر سکتے ہیں۔ ابو بکر وہ مسجد بنوا رہا ہے کہ جس مسجد میں اللہ نے جنت کا ٹکڑا بھی رکھ دیا ہے۔ جنت کا، یہ جنت کا ٹکڑا ریاض الجنہ، یہ مسجد کا حصہ، یہ خریدی گئی ابو بکر کے پیسوں سے۔ میں ایک بات کہا کرتا ہوں، آج یہ بدبخت کہتا ہے کہ ابو بکر جنتی نہیں ہے، میں نے کہا جنت تو خریدی ہی ابو بکر کے پیسوں سے گئی ہے، جنت خریدی ہی ابو بکر کے پیسوں سے گئی ہے۔ ہاں یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور اسی جنت کے ٹکڑے میں اللہ نے نبی کو بھی سلایا، ساتھ میں شیخین کو بھی سلایا، اور ایسے سلایا کہ جیسے قرآن کو رب نے دو گتوں کے درمیان محفوظ کر دیا، محمد کو رب نے دو سچوں کے درمیان محفوظ کر دیا۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى۔ یہ آپ نے بھی مولانا شکیل صاحب بھی شاید مجھے آواز آ رہی تھی، آیت پڑھ کے بتائی کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی جب انہوں نے غلام آزاد کیے، والد نے تنقید کی، اللہ نے صدیق کے دفاع میں یہ قرآن نازل کیا۔ اس کا ایک ایک حرف صدیق کی تعریف بیان کر رہا ہے، ایک ایک حرف۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، اس بڑے متقی کو اللہ جہنم سے بچائے گا۔ اللہ جہنم سے، بولو کس کو؟ یہ آیت کس کے متعلق ہے؟ اس بڑے متقی کو اللہ جہنم سے بچائے گا، اور ایسا بچائے گا کہ دنیا اپنی آنکھوں سے دیکھے گی، اللہ اسے قیامت سے پہلے ہی جنت میں سلائے گا۔ الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو اپنا مال دیتا ہے۔ اللہ نے یہاں صدیق کے مال کو صدیق کا مال کہا، مالہ اس طرف اشارہ کر دیا، صدیق کے پاس جو ہے وہ اپنا مال ہوتا ہے، غصب کا نہیں ہوتا، قبضے کا نہیں ہوتا۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى۔ آپ جانتے ہیں اللہ رب العزت نے یہاں صدیق کے دل کی اور اس کی نیت کی گواہی دی کہ یہ جو کچھ بھی کرتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، کسی کے اوپر احسان کرنے کے لیے۔ وَلَسَوْفَ يَرْضَى، ان قریب اللہ بھی اس سے راضی ہو جائے، اللہ اسے راضی کر دے گا۔ صدیق کو راضی کر دے گا کیسے؟ اچھا یہ سورہ لیل ہے، اس کے بعد فوراً کون سی سورت ہے؟ ہاں سورہ ضحیٰ ہے، یعنی کہ اگر بسم اللہ دل میں پڑھو تو وَلَسَوْفَ يَرْضَى، آگے کیا ہے؟ وَالضُّحَىٰ، اے نبی تیرے مکھڑے کی قسم، ذرا ذوق میں آؤ، ان قریب اللہ تجھے راضی کرے گا، ابو بکر اللہ ان قریب تجھے راضی کرے گا۔ وَالضُّحَىٰ، اے نبی تیرے مکھڑے کی قسم، بھئی فوراً نبی کے چہرے کی قسم، ادھر کا صدیق اللہ تجھے ان قریب راضی کرے گا، ادھر کا اے نبی تیرے چہرے کی قسم، فوراً کہا۔ ہاں یہ ایک اشارہ دے دیا۔ دیکھو میں اس کی مثال کیوں دیا کرتا ہوں، میں اگر یہاں پر یہ کہہ دوں یار ابھی پروگرام کے بعد نا میں آپ میں سے کسی کو ایک سرپرائز دوں گا، آپ میں سے کسی
ایک کو خوشخبری سناؤں گا. پتہ ہے نا ایک خوشخبری, لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. میں نے ایک دم تلبیہ پڑھا, آپ نے صرف اشارے سے سمجھ لیا یار لگتا ہے آخر میں مولوی صاحب یا تو حج پہ یا عمرے پہ لے کے جائیں گے, یا حج یا عمرے کی بات کریں گے, کسی کو ٹکٹ دے. میں نے کہا تو نہیں نا, میں نے تو صرف تلبیہ پڑھا ہے, لیکن اشارہ آپ سمجھ گئے. ادھر کا صدیق وَلَسَوْفَ يَرْضَى, ان قریب اللہ تجھے راضی کرے گا, اور ادھر فوراً اشارہ دے دیا وَالضُّحَىٰ, اے نبی تیرے چہرے کی قسم, اللہ کو بھی پتا ہے صدیق راضی اسی بات پر ہوگا کہ نظریں صدیق کی ہوں گی, چہرہ مصطفیٰ کا ہوگا, اور ابو بکر محمد کو دیکھتا رہے گا, اللہ اسی طرح ابو بکر کو راضی کر دے گا. یہ اشارہ دے دیا. اور سورہ لیل پہلے ہے سورہ ضحیٰ. مجھے کسی نے کہا لیل رات کو کہتے ہیں, ضحیٰ دن کے اجالے کو کہتے ہیں. تو جس صورت میں صدیق کا ذکر وہ پہلے, جس میں نبی کے چہرے کا ذکر وہ بعد میں, یہ تطبیق کیا ہے؟ جس میں صدیق کا ذکر وہ سورہ لیل ہے پہلے ہے, جس میں نبی کا ذکر وہ سورہ ضحیٰ ہے بعد میں ہے. وجہ کیا ہے, حکمت کیا ہے؟ میں نے کہا حکمت یہ ہے کہ غار کے اندھیروں میں, غار کی لیل میں پہلے صدیق گیا تھا اور جا کے صفائی کی تھی, اور جب آقا کو بلایا تو ضحیٰ ہی ضحیٰ ہو گیا. پھر روشنی ہی روشنی ہو گئی. کیا خوش نصیب ہے آج آپ کو اپنے پیر کے ساتھ, آپ کو اپنے لیڈر کے ساتھ 2 منٹ تنہائی کے مل جائے, سینہ چوڑا کر کے جائے گا بیگم کے پاس, تجھے میری قدر نہیں ہے. آج میں تھا اور حضرت تھے, بس ہم نے گفتگو کی, ہم بیٹھے, اوئے ہائے تو پتہ نہیں مہینوں اس کی چس لے گا, تو ذوق میں ہوگا, وجد میں ہوگا کہ یار بس میں تھا اور حضرت تھے, 2 منٹ ہمیں ملے, ابھی اور بھی ملتے لیکن قاری شفیق ٹپک گیا بیچ میں, نہیں تو مل جاتے اور بھی, لیکن کیا کریں 2 منٹ بھی میرے لیے غنیمت ہیں. تجھے پیر کے ساتھ 2 منٹ تنہائی میں ملے تو خوش نصیب, اور جسے 3 دن غار کی تنہائیوں میں خدا کے حبیب کے ساتھ ملے کتنا خوش نصیب, کتنا خوش نصیب. اس غار کی تاریکی میں ہوائیں چل کے باہر سے غار میں آ رہی ہیں, جو ہوا نبی سے ٹکرا رہی ہے وہی صدیق سے ٹکرا رہی ہے, جو ماحول نبی کے لیے وہی صدیق کے لیے. یہ دیکھ ذرا کس طریقے سے ہے. بلکہ ایک جملہ کہتا ہوں, اپنی گود میں لے لیا, سر اقدس صدیق کی گود میں, اور میں یہاں آ کر ہر دفعہ ایک جملہ کہتا ہوں, اصل میں صدیق کا جو کچھ تھا وہ نبی کی جھولی میں ڈالا ہے, اور ڈال کے رب سے کہا ہوگا ربا میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے محبوب کی جھولی میں ڈالا ہے, اب مجھے بھی تو کچھ بدلے میں دینا. اب صدیق کو آسمان کے ستارے سونے کے بنا کے بدلے میں ملے تو یہ بدل بن نہیں سکتے, کیونکہ صدیق کی وفا اتنی ہے. ہف تقلیم کی دولت دی جائے تو صدیق کی وفا اتنی ہے, یہ بدل بن نہیں سکتے. وہاں صدیق کہہ چکا ہے ربا میرا جو کچھ تھا میں نے تیرے محبوب کی جھولی میں ڈال دیا ہے, اب مجھے بھی تو بدلے میں کچھ دینا. رب نے ماحول بنایا, غار میں دونوں غار گئے ہیں, صدیق نے جھولی پھیلائی, آقا کا سر اقدس صدیق کی جھولی میں آیا. تو میں سوچتا ہوں رب نے کہا ہوگا صدیق تیرا جو کچھ تھا تو نے میرے محبوب کی جھولی میں ڈالا نا, میرا جو کچھ تھا آج میں نے تیری جھولی میں ڈال دیا, تاکہ ان جھولیوں کی قسمت پہ دنیا ناز کرے کہ غار میں صدیق کی جھولی میں اور مزار کی طرف جاتے ہوئے صدیقہ کی جھولی میں. اور جن کی جھولیوں میں رب نے اتنی بڑی دولت دی ان پہ بھونکتے ہو, کوئی شرم نہیں؟ اس ابو بکر پر جو آج بھی وہاں سو رہا ہے جہاں تک تیرا تبرہ نہیں جاتا, بلکہ ابو بکر و عمر جہاں ہیں وہاں صرف امت کا
کا درود جاتا ہے، وہاں صرف امت کا پڑھو ذرا درود۔ یہ درود ابھی فرشتے لے کر کہاں گئے ہیں؟ یہ سوچ رہے ہیں کہ نادرن بھائی پاس سے گزر کے پتہ نہیں کہاں۔ ابے بھائی یہ فرشتے درود لے کے کہاں جائیں گے؟ نبی کے پاس نا، اور نبی کہاں ہے؟ بولو، روزہ مبارک پہ۔ اچھا، اس روزہ مبارک میں اکیلے ہیں یا کوئی اور بھی ہے؟ تو یہاں تو امت کا درود جاتا ہے۔ یار تم ذرا چشمے ہو تو بتا دوں، تیرے پڑوس میں گھر کے ساتھ کسی بڑے آدمی کا گھر ہو، تم سے کوئی پوچھے کہاں رہتے ہو، پتہ پوچھے، کہ وہ آپ کو حضرت کا نہیں پتا، وہ حضرت کا علاقہ پتا ہے نا حضرت، بس انہی کے ساتھ تو رہتا ہوں، انہی کے گھر کے ساتھ۔ فخر سے کہتا ہے کہ جو حضرت کا پتہ ہے وہی میرا پتہ ہے۔ روح صدیق سے تصور میں پوچھ، روح فاروق سے تصور میں پوچھ، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، کہاں ملنے آئیں؟ حضرت فاروق بتائیں تو صحیح، ابو بکر بتائیں تو صحیح، ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کا پتہ کیا ہے؟ دونوں اپنے جناب موج میں آ کر جواب دیتے ہیں، ہمارا پتہ وہی ہے جو مصطفیٰ کا پتہ ہے، جو نبی کا پتہ وہی ہمارا پتہ۔ جبھی تو امام باقر رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا ابو بکر عمر کا کیا مقام ہے آپ کی نظر میں؟ فرمایا وہ ہیں کہاں؟ کہا وہ مدینے میں نبی کے ساتھ۔ فرمایا ان کا یہ مقام ہے کہ کتنا بلند مقام ہے پایا صدیق نے، بستر نبی کے ساتھ لگایا صدیق نے۔ آج بھی بلا فصل جو نبی کے ساتھ سو رہے ہیں کون؟ بولو۔ اچھا، نبی کے بائیں طرف نبی کی جو یہ مہر نبوت تھی نا، یہ بالکل ابو بکر صدیق کے چہرے کے سامنے، اور یہیں پر دل قریب۔ ابو بکر کو بائیں طرف نبی کے سلایا، بائیں طرف۔ خدایا کیوں؟ کہا اس لیے کہ بائیں طرف دل ہوتا ہے۔ ہوتا تو ہے لیکن کیا مطلب؟ کہ دنیا کو پتہ چلے۔ یہ دنیا محبت کے استعارے میں کہتی ہے نا، جس سے محبت ہو تو کہتے ہیں یہ میرے دل کے بڑا قریب ہے، جو مصطفیٰ کے دل کے سب سے زیادہ قریب ہے اسی کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق، اور آج تک نبی کے ساتھ، یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، اعلان نبوت سے پہلے بھی یہ نبی کے ساتھ، عالم ارواح میں بھی یہ نبی کے ساتھ، اور قیامت میں بھی وہ نبی کے ساتھ۔ اللہ بڑے جلال میں ہوں گے نا، غصے میں حساب نہیں لے رہے ہوں گے، سارے نبی میرے نبی کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ سفارش کریں۔ نبی سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ کی ایسی حمد کریں گے، اللہ کہیں گے ارفع راسک فسل توتا، اے نبی چہرہ اٹھائیں۔ آپ میں سے پنجابی کون کون ہے جس کو سمجھ آتی ہے؟ ذرا اے نبی ذرا مکھڑا دکھا، اور اس منہ دکھائی میں امت بچا۔ اس منہ دکھائی میں نہیں سمجھ آئی تمہیں؟ اس منہ دکھائی میں امت بچا۔ ارفع راسک، کہتے نا منہ دکھائی میں کیا دیا تھا؟ اے نبی قیامت میں امتی پوچھیں گے منہ دکھائی میں رب نے کیا دیا تھا؟ کہا رب نے کہا چہرہ دکھا، منہ دکھائی میں امت بچا۔ پوری امت کی بقا منہ دکھائی میں مل گئی۔ واہ مصطفیٰ تیرے چہرے پہ قربان جاؤں، تیرے والضحیٰ والے چہرے پہ قربان جاؤں۔
جس پہ کبھی کبھی ہواؤں سے زلفیں بکھر کے چہرے پہ آ جاتی ہوں گی اور یوں جھٹک کے وہ پیچھے کرتے ہوں گے، اور یوں چہرے پر جب جھٹک کر زلفوں کو پیچھے کرتے ہوں گے تو وہ منظر جو کالے بادلوں سے 14ویں کا چاند نکلتا ہے وہ نظر آ جاتا ہوگا۔ اور تصور میں شاعر نبی سے اسی ادا کے متعلق پوچھتا ہے، آقا یہ 14ویں کا چاند کالے بادلوں سے نکلتا ہے کس طرح؟ اپنے چہرے سے زلفیں اٹھائی کہا اس طرح۔ آئے ہائے، سب کی نظریں مصطفیٰ پر، سب کی نظریں، توجہ، چلوں یا ختم کر دوں؟ بول، مجھے پتہ ہے تمہیں پوری رات بھی بٹھاؤں تو تمہیں چس آئے گی، اس لیے کہ بات ہی اس کی ہو رہی ہے۔ سب کی نظریں، آپ بات کریں، اللہ میری امت کا حساب۔ ٹھیک ہے، آپ محمد پیش کرو، پہلے امت میں کس کو؟ اسی کو کروں گا نا جو سب سے پہلے ایمان لایا تھا، تو آج حساب بھی وہیں سے شروع ہو۔ سب کی نظریں مصطفیٰ پر، اور نظریں مصطفیٰ یوں گھومتی ہیں تو نظریں مصطفیٰ صدیق پر۔ صدیق آ جاؤ، پہلے تم ابتدا کرو۔ اللہ بڑے جلال میں، بڑے جلال میں صدیق کا نامہ اعمال رکھا جائے گا، یہ ہے۔ اوئے ہوئے، رب جب صدیق کا نامہ اعمال دیکھے گا رب کا جلال جمال میں بدل جائے گا، کیونکہ اس نامہ اعمال میں وفاؤں کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں، وفاؤں کے علاوہ ملتا ہی نہیں ہے، سب کچھ نبی پر لٹانے کے علاوہ کچھ ملتا ہی نہیں۔ میں کل ایک بات سوچ رہا تھا، میں نے ایک ساتھی سے شیئر کی، اور کوشش کرتا ہوں اس طرح کی بات اسی کو بتاؤں جو ذرا سمجھ بھی جائے کہ میں کس گہرائی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ آج آپ کو جس سے جتنی محبت ہو، لیکن آپ کے پاس 2 لاکھ روپے ہوں، شیخ سے بڑی محبت ہے، حضرت کو ہدیے میں 5-10 ہزار دو گے لیکن 1,80,90 اپنے پاس ہی رکھو گے، ایسا ہی ہے؟ یا زیادہ ہی محبت ہوئی تو آدھا دے دو گے، یا اور زیادہ محبت ہو گئی تو نہیں یار اپنے پاس 50 رکھتا ہوں، شیخ کو 1.5 دیتا ہوں۔ ایک ہی تو ہے جو اپنے پاس کچھ نہیں رکھتا تھا، سب وہیں دیتا تھا، سب، اور دے کر کہتا تھا پروانے کو چراغ، بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ جس نے اپنے دامن میں کچھ بچایا ہی نہیں، جس کا سب کچھ مصطفیٰ کے لیے وقف ہو، اسی کو دنیا ابو بکر صدیق کہتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ 22 جمادی الثانی جن کا یوم وفات، ہمارا حکومت سے مطالبہ ہوتا ہے ان کے یوم وفات پر عام تعطیل کا اعلان کیا جائے۔ اس مطالبات کو منوانے کے لیے پورے پاکستان میں اہل سنت کی طرف سے عظیم الشان احتجاجی جلوس کا اہتمام ہوتا ہے، تو ہم کیا آپ سے یہ امید رکھ سکتے ہیں کہ آپ اس جلوس میں آؤ گے؟ یہ جتنے بیٹھے ہو سب انشاءاللہ آؤ گے؟ 22 جمادی الثانی 14 دسمبر کو آ رہی ہے، اور اس میں آپ نے ابھی سے محنت کرنی ہے بھرپور انداز میں۔ آپ کے علاقے میں بچوں کے بھی جلوس ہوں گے، اس میں آپ نے اپنے گھر کے بچوں کو بھیجنا ہے، اور خود 14 دسمبر کو لسبیلا سے معاویہ سینٹر تک اس جلوس میں آپ نے بھرپور انداز میں حصہ لینا ہے، اور اتنی بڑی تعداد میں آنا ہے کہ دنیا کو پتہ چلے یہ کراچی صدیق کے غلاموں کا شہر ہے۔ وآخر دعوانا اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وآصحابہ بارک وسلم۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کہنے سننے کو قبول فرما، غلطی کوتاہی کو معاف فرما۔ یا ارحم الراحمین، یہ پروگرام کرانے میں جن ساتھیوں نے جو محنت تعاون کیا
تو سب کو یا اللہ جھولیاں بھر بھر کے جزائے خیر نصیب فرما، جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ نافعہ نصیب فرما، جو دنیا سے جا چکے ان کی بخشش و مغفرت فرما، ہم سب کو اپنے دین کے لیے دور سے دور تک دیر سے دیر تک قبول فرما، عافیت عطا فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد و نصرت اور حفاظت فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین۔